کل بھی آیا اور آپ نے ریپیٹ کیا ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں آپ کی کسی جن سے ملاقات ہوئی ہے یا کوئی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ جو جنات کے حوالے سے آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، وہ سنائیے۔ جنات کا واقع، جنات کے تو ساتھ سب کو واسطہ پڑتا ہے۔ اچھا، شیطان جن ہے اچھا، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب جن اس پر حاوی ہو گیا ہے۔ اچھا، شیطان نماز قضا کون کروائے گا؟ شیطان کروا شیطان ہی کر رہا ہے۔ شیطان فرشتہ تھوڑی ہے۔ لوگ بولتے ہیں، بعض لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ فرشتہ ہے، فرشتہ نہیں ہے، جن ہے۔ فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے۔ یہ تو گناہ کرواتا ہے اور یہ تو کافر ہے۔ فرشتہ تو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ سب کو جن سے واسطہ بڑھتا ہے۔ تو میری تخصیص کیا؟ نہیں، یہ تو چلے آپ نے ایک جواب جنرل دے دیا نا، ڈائریکٹ کوئی ملاقات ہوئی ہو، بات چیت ہوئی ہو، کچھ آپس میں مذاکرات ہوئے؟ کبھی جیسے کسی کو جن آ گیا تو اس سے بات چیت ہوئی، اس طرح کے تو واقعات ہوئے ہیں۔ بلکہ اعتکاف میں کورنگی کی رضا مسجد میں ایک بار وہ جن نے تنگ کیا تھا۔ یہ واقعات آپ چھوٹے تھے تب؟ جی، ٹیلی فون پر شاید پھر بات ہوئی تھی، ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ 94 میں بتا رہے شہزادہ حضور، 94 کا واقعہ آپ تھے؟ جی۔ رضا مسجد میں وہ معتکفین کو جن تنگ کر رہے تھے۔ اب مجھے بولا کہ وہ بولتا ہے کہ ہم الیاس کے مرید ہیں۔ اب اللہ بہتر جانے کب مرید ہوئے، کیسے ہوئے۔ تو بات وہ تھوڑا رف کر رہا تھا تو میں نے اس کو ڈانٹا، تو پھر تھوڑا یہ نارمل انداز میں گفتگو پر آیا اور بولا کہ چلو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا مرید نہیں ہے۔ یہ بولتا ہے میں نہیں ہوں۔ اس سے بات ہوئی، وہ بات آوازیں نکال کر وہ طرح طرح کی ڈراؤنی، میں نہیں جاؤں گا، اور اس طرح کی کافی یعنی کہ دلچسپ منظر تھا۔ اس وقت میڈیا نہیں تھا، ورنہ یہ سارا مطلب یعنی کہ اس میں آ جاتا۔ تو آپ کو ڈر نہیں لگا جنات سے بات کرتے ہوئے؟ میں یہ سوچ رہا کہ اگر میڈیا ہوتا نا، کیمرہ مین ہوتا تو کیمرہ مین کھڑا رہتا، کیمرہ چھوڑ کے بھاگ جاتا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ تو آٹو دیواروں میں لگے ہوئے کیمرے ہونے، کہیں کمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عموماً کیمرہ میں ہوں جن پتہ نہیں کیسا کرتا ہوگا۔ آپ بتاؤ کیسے بات کر رہا تھا وہ؟ پھر کیا، پھر ان لوگوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ہم چلے جائیں گے۔ پھر میں نے تھوڑا سمجھایا، تھوڑا ڈانٹا ان کو، تو اب چلے جائیں گے۔ تو وہاں سکون ہو گیا عارضی طور پر، لیکن وہ پھر آ گئے۔ اور یہ لوگ پہلے اتنا تو فاسٹ نہیں تھا نا میڈیا، اور یہ لوگ عید کے دن ملنے آئے کورنگی والے، تو انہوں نے عجیب قصہ بتایا جو کہ مطلب وہ درست نہیں تھا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا بتایا۔ یعنی جن یہ جو ستارے نا، یہ جھوٹے کتنے ہوتا ہے، خدا بہتر جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے بتایا مجھے، اور لوگ بھی موجود تھے اس وقت میرا خیال ہے۔ اس میں کہ آپ کا ایک مرید جن وہاں آیا تھا اور اس نے بولا کہ مجھے الیاس قادری نے بھیجا ہے، اور اب یہ ان کو اس نے مارا ماری کر کے بولا ان سب کو بھگا دیا، تو وہاں امن قائم ہو گیا۔ پھر کسی کو بولا اے چشمے اتار، تیری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں، اتار، اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی، نمبر اس کے اتر گئے۔ کسی کو بولا اچھا تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں درد صحیح ہو گیا۔ یہ کارنامے اس جن نے جا کر کیے، اور یہ اس طرح کی ان لوگوں نے آ کر مجھے قصہ بتایا، بولا آپ نے بھیجا تھا، آپ کا شکریہ وغیرہ۔ میں نے نہیں بھیجا تھا، میرا کوئی اس میں میرے کچھ نہیں پتا، آپ لوگ بول رہے ہیں یہ پتا ہے۔ اس طرح کا یہ عجیب و غریب قصہ۔ حاجی رفیق نانا اس میں شامل تھے، یہ اپنے کو آپ کو بتا سکتے ہیں۔ غالباً ان دنوں حاجی سرفراز بھی حیات تھے، لیکن اب تو وہ حیات نہیں ہے۔ حاجی رفیق نانا کو بھی سارا قصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ شامل تھے اس میں، ان کو پتا ہوگا، ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس طرح اس نے جا کر، یعنی کہ شاید یہ آنکھوں کا ایک مریض یاد ہے مجھے، آنکھوں کے چشمے اس کے اتارے تھے، اور ایک شاید پیٹ کا مریض تھا، اس کو صحیح کیا تھا، نام وہ میرا لے رہا تھا۔ اب وہ ہو سکتا ہے کوئی سنی جن ہوگا، اور وہ دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں ہے، دوسرے عقیدے کا ہے، اس لیے یہ سنیوں کو آ کے تنگ کر رہا ہے۔ یہ وہ بول رہے تھے اس طرح کہ وہ جن، اس نے بولا کہ یہ فلاں عقیدے کا ہے، چھوڑوں گا نہیں، ٹھا ٹھو کر کے ان کو بھگا تو دیا تھا اس نے۔ یہ تو ہے، وہ نام میرا لے رہا تھا، اب اللہ بہتر جانے۔ یہ جنات فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں؟ یہ تو عجیب بات کی آپ نے۔ جی
जिन्नात टेलीफोन पे भी बात करते हैं? तो जो है ना, जिस पर जिन आया था वो टेलीफोन पर बात कर रहा था। जिन्नात तो सफर भी करते हैं, ट्रेन में बैठकर एक जिन आया था, वाकया ऐसा भी हुआ था। वो मतलब वो घर में उन दिनों ऑडियो कैसेटें चलती थी मदनी मुजाकरे की, तो मदनी मुजाकरे वो सुनता था। वो जिन था गैर मुस्लिम, सुन सुन के वो मुतासिर हुआ था इन लोगों पर हावी, इसी पर, इनके फर्द पर। तो उसने बोला कि मुझे तुम लोग इलियास कादरी की आवाज दे जाओ, इसके हाथ मुसलमान होना है मुझे। मदनी मुजाकरे सुनकर मुतासिर हुआ था बकौल उसके। तो ये चंद अफराद मिलकर वो शायद जिला रहीम यार खान से, और ट्रेन में बैठ कर ये लोग आए। अब ये मेरे से मिला आकर, अब उस पर जिन था, उस पर उसने बातचीत की मुझसे, तो मैंने उसको मुसलमान किया, मुसलमान हो गया। तो मैंने बोला अब तुम मुसलमान हो गए, तुम पीर भाई हो गए इसके, अब इसको छोड़ दो। बोला छोड़ूंगा तो नहीं मैं, क्योंकि नहीं, इसने बोला कि ये अपने आम के बाग में काम कर रहा था, दरख्त से ये उतरा, मेरे बच्चे पर इसने पांव रख दिया, मेरा बच्चा जख्मी हो गया या बहरहाल उसको तकलीफ पहुंची। मैं और मेरी बीवी हम रात भर सो नहीं सके, तेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचाई इसने, हम छोड़ेंगे तो नहीं। और फिर उसको भी मैंने डांटा था। हाजी रजा थे आप? ये याद नहीं, कुछ कुछ याद आ रहा है, वो पूरा नहीं आ रहा याद। वो ये अपने पीर कॉलोनी वाले घर के नीचे आम मुलाकात होती थी, टोकन सिस्टम नहीं होता था, मगरिब के बाद मुलाकात होती थी। अल्लाह तो अल्लाह। बहरहाल ये कि उसमें ये फिर उसने बोला कि ठीक है मैं 1 साल के बाद चला जाऊंगा, और इस तरह की बातें कर रहा था। फिर बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा, और इस तरह ये बदतमीजी नहीं की उसने मेरे से। मुरीद भी हो गया था ये, हाँ, उसी वक्त मुसलमान भी हुआ और कादरी सिलसिले में दाखिल भी हो गया था माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये कि बाद में उनसे कोई अब राब्ता और कौन करे यार। मेरा फिर बाद में कोई जो आए थे अफराद, उनसे कोई राब्ता नहीं है कि वो वाकई चला गया या क्या किया। तो ये अल्लाह अजीब व गरीब ये मखलूक है, इनमें कमज़ोर भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। एक इस्लामी भाई मेरे पास आते थे पंजाब से सफ़र करके मिलने के लिए, तो वो एक बार आए मेरे पास, बेचारे ठीक ठाक थे, मतलब आते थे, और जब भी आते थे मुझे 500 रुपये नजराना देते थे, वो तोहफा देते थे। एक बार इन्होंने कहा कि मेरे लिए मसला हो गया है। बोला मैं एक शख्स को आसेफ था हमारे यहाँ, मैं आपके पास लाया, आपने छू किया, वो ठीक हो गया। अब उसका जो खानदान का कोई फर्क था वो अब मुझ पर आ गया है, और बोलता है कि तू इलियास का बस ले क्यों गया, उसने फूंक मारी तो हमारा आदमी मर गया है, हमारा ये बंदा मर गया, अब हम तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। ये वाकया मेरे सामने हुआ था, है ना? ये अपने शहजादा हुजूर के यहाँ घर पर छत पर मुलाकात होती थी आपकी, आपको याद होगा। अच्छा, छत पर मिलते थे, और उस मुलाकात में वो आया था और उसने कहा था, मैं भी वहीं था। अच्छा। ये जो वाकया हुआ था ये मेरे सामने हुआ था। अब ये जिन कितना कमजोर होगा, अरे जिन इस तरह फूंक मारने से नहीं मरता। जिन कमजोर था या फूंक जबरदस्ती है? तो नहीं, देखो फूंक जबरदस्त होती ना तो बहुत सारे जिन्नात जिंदा निकल के जा चुके हैं। वो तो कैफियत तो क्या वो पढ़ के नहीं, फूंका? वो कोई मरिया लोगा सोची, अल्लाह बेहतर जाने। तो मारता जिलाता तो रब है यार, सबब हो जाता है, उसका सबब हो गया होगा, या वो झूठ बोलता होगा, ये भी तो हो सकता है। आप जिन्नात की बात पर एतमाद कैसे करेंगे, वाकई वो मर गया था। तो आपके मुरीदों में जिन भी हैं, इसका मतलब? दावा करते हैं जिन, पास जिन दावा करते हैं। तो रहता है, राब्ता रहता है आपके पास मुलाकात के लिए अलग से? आप, मेरा कोई राब्ता नहीं है। मैंने कहा कोई काम वगैरह हो तो फिर आपके जरिए उनको कह देंगे, ऐसा कोई राब्ता नहीं है? एक बार कोई आई थी, वो मतलब वो पर्दे में रहकर, हमारे घर पे बहुत पुरानी बात है, वो औरतें आई थी, यानी कोई मेरी बहन की जानने वालियां, उस पर कोई जिन आता था, हाँ उस पर आता था। तो वो मतलब बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि तुम मतलब ये कि फैजान सुन्नत का दर्स दो जिन्नात में, पुरानी बात है। तो उसने बोला कि इसको बोलो कि अपने घर में फुला जगह रख ले तो मैं उठा लूंगा। अब खुदा जाने इसके बाद अब इनमें फॉलो अप भी कैसे कौन करे। अल्लाह अकबर। एक मजलिस बनानी चाहिए। आप अपने किसी को बोले कि
اس کی مجلس ہم نے بنا دے فالو اپ کرنے کی. جنات میرے کو لگتا نہیں ایسا کوئی ممبر بنے کہ یہ مطلب ہوگا کیا. اب جنات کے تعلق سے جو آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں یقیناً یہ بہت ساروں کے لیے ایک راحت کا, خوشی کا اور مسرت کا, کئیوں کے لیے ٹینشن کا بھی ہوگا, محبت کا ڈر بھی گئے ہوں گے. سبب بنتا ہوگا. اچھا بعضوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے یار یہ کیا بات ہے, یہ جن آیا نے فون پہ بات ہوئی نے یہ پتہ جن حق ہے یا نہیں ہے یہ بھی لوگوں کو مطلب کہ یہ وہ اب وہ طبقہ جو اب میری یہ باتیں سن کر اس وقت آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے جیسے مسکرا رہے ہنس رہے ہوں گے تو ان کو مان لینا چاہیے کہ جن کا انتظار کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر کل ہو سکتا ہے ان کو کام ملے کچھ. جی جی یہ واٹ دیکھتے ہوتے کہ کچھ ملے. جیسے جنات تو چلو نام تو ہمارا ہی ہوگا, بدنام ہی صحیح, لیکن نہیں. نیک نام ہوگا انشاءاللہ. ویسے جنات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ جن کا وجود جو ہے نا اس کا انکار تو سیدھا سیدھا کفر ہے. لیکن قرآن کریم میں تو پوری سورۃ الجن موجود ہے. موجود ہے. تو مسلمان انکار کرے گا کیسے؟ تو جن اب بھی موجود ہیں. سورہ جن قرآن کریم میں لوگ ایک کہتے ہیں سورت اس کا نام زمانے ہے. میں تھے اب نہیں ہے, ایسا تو نہیں, اب بھی موجود ہے نا کیا سورہ جنات؟ جنات جنات موجود ہیں, بالکل موجود ہیں. تو ان میں بھی موت بھی ہوتی ہے, پیدائش بھی ہوتی ہے, اچھے برے ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, فاسق بھی ہوتے ہیں, گناہگار بھی ہوتے ہیں, بد مذہب بھی ہوتے ہیں, کفار بھی ہوتے ہیں, اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں. ان میں 9 گناہ نبی نہیں ہوتے, نبی نہیں ہوا ان میں کوئی, ان میں نہ ہوگا. نبی صرف انسانوں میں, وہ بھی ہو چکے, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. لا نبی یا بعدی, انہوں نے فرما دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جن تو اولیاء کرام تو ہوتے ہیں جنات میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ مدارس میں پڑھتے بھی ہیں اچھا انسانوں کے بعد. ہاں ہو سکتا ہے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے بھی ہوں گے. کیا بات ہے, ان کی بھی چھٹیاں ہو گئی. وہ انسانی صورت میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جن ہے. یہ ایسے ان کے تو ویسے حضور عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب حیران رہ جائے. ایک بات بتاؤں, کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ باتیں نہیں کرا کرو جنات کی, پھر وہ آ جاتے ہیں, تو ایسا نہیں نا پھر کوئی اسٹوڈیو وغیرہ تو اب میں بھی بیٹھے ہوں گے یہاں, ایسا نہیں کرو آپ کے بابا. پاس. نہیں تو جنات تو ایک روایت کے مطابق یعنی کہ ہم سے 9 گنا زیادہ انسانوں سے. صحیح ہے. نہیں جو آپ کے یہاں ان کو بھی, آپ کے یہاں جو ان کو بھی ٹینشن نہیں کہ آپ ہو, ہم کو بھی ٹینشن نہیں, ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ اس وقت جانشین ہے. امیل سنت کا جانشین انہوں نے بھی, ان کے بھی ہیں. بول نہیں بولتا, میں تو ڈرپوک آدمی ہوں, گناہگار آدمی ہوں, کمزور آدمی ہوں. میری پیٹھ مضبوط ہے. واہ واہ واہ. میری پیٹھ پر ہاتھ مرشدی غوث اعظم کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. الحمدللہ. اچھا یہ مطلب جنات جو ہے نا یہ بند کرو نا بھائی, نہیں ابھی ڈر لگ رہا ہوگا لوگوں کو. کوئی نہیں, ڈر نہیں لگے, کال وال نہیں آ جائے جن کی کسی. کچھ نہیں انشاءاللہ. یہ جنات اگر آجو باجو ہوں گے بھی تو شریف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ابھی سن دیکھ رہے ہمارے, ان کو لگتا ہوگا یار ہمارے بارے ہمارا موضوع شروع ہو گیا ہے, ہمارا موضوع ہو رہا ہے, انٹرنیشنل طور پر ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ 9 گناہ ہوتے ہیں انسان کے مقابلے میں. اور میں نے جو کتابوں پڑھا ہے, انسان کی تخلیق یعنی انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے. یہ جنات پوری قوم, جس طرح مختلف قوموں پر عذاب ہوئے نا, اس طرح جنات کی مختلف قوموں پر بھی عذاب ہوئے ہیں کہ یہ بھی شرارت کرتے تھے, نافرمانیاں کرتے تھے. تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ان پر بھی عذاب نازل ہونے کے سلسلے رہے. اور اسی عذاب ایک قوم پر, جنات کی قوم پر نازل ہوا جس میں سے ابلیس کو فرشتے لے گئے اپنے ساتھ. اور پھر وہاں وہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں ساتھ اس کی سلسلہ رہا, اور پھر وہ یوں بڑھتا رہا. پھر وہ ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسان کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 60,000 سال پہلے اس زمین پر انسان آباد, جنات آباد ہوئے. اتنا عرصہ یہاں پر رہے. دوسری بات یہ کہ جو یہ احرام مصر ہے جس کو پیرامڈز کہا جاتا ہے, جس پر دنیا بہت تحقیق کر رہی ہے, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے جنات نے یہ تعمیر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی جو تعمیر وہ جنات کے ذریعے کیا فرماتا امیل سنت اس معاملے میں؟ جنات کے اوپر حکومت تھی نا ان کی, وہ تو آرڈر مانتے تھے ان کے اور سلیمان علیہ السلام کا. بابا بیت المقدس کی جو تعمیر ہے, باقاعدہ اس میں مدنی چینل پر اس بہت کچھ دیکھا ہے. بڑے بڑے پتھر, اب اس وقت کہاں کوئی ایسی کرینے اور تھی,
जी। बड़े बड़े पत्थरों के वो मनारे और बने हुए, इंसान उसको उठा नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता, अब भी बने हुए। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपने भी नहीं, बैतुल मुक़द्दस को तो हमने स्क्रीन पर ही देखा है। अभी हम एहराम मिस्र गए थे तो हम हैरान हो गए उसको देखकर, बताया गया कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हज़ारों साल पहले तामीर हुई है। तो बहरहाल अल्लाह की शान है। और आज जिन्नात का बड़ा तज़किरा हुआ है। ये जिनको इन्हें कहीं यूं ताज्जुब होता ना तो मेहरबानी आप ना करके है। जिन्नात के वजूद का सुन्नत फरमा रहे, मेरी पीठ मजबूत है तो अपनी पीठ का आलम क्या हो? हमारी पीठ भी मजबूत है। आप हैं तो जिन के वजूद का इनकार कुफ्र है। जिन्नात हैं और सताते भी हैं, नहीं भी सताते। जैसे इंसान है, हर इंसान तो सताता नहीं है ना। जी ऐसा ही है। इसी तरह शरीफ जिन्नात भी होते हैं जो नहीं सताते, नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के नमाज भी पढ़ते हैं। ये तो इसलिए घबराना क्या था यार। जो रख मौलाते हैं वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंशाअल्लाह। अल्लाह की कितनी बड़ी शान है बाबा, ये नजर नहीं आते। वाह वाह वाह। ये उसका करम है। यानी घर में देखने की ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। यानी घर में चिपकली और लाल बेग नजर आते हैं तो आप घर वालों की हालत खराब हो जाती है। अगर जिन नजर आ जाता हो तो, और वो भी एक मल्टीप्लाई बाय 9। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हम पर करम नवाजी है। कभी कभी हो इस तरह के कारनामे भी होते हैं। एक इस मुबल्लिग थे, अपना पुराना किस्सा होता है। पहले बोला मैं वो गलियों में खड़ा होकर वो छुरी निकालता था और डूट लेता था। वो पुरानी बात। तो बोला एक बार मैं आधी रात को वो घर की तरफ आ रहा था तो मैंने एक बकरी का बच्चा देखा। बोले यार किसी का बकरी का बच्चा छूट गया, आज तो अपनी दिहाड़ी बन गई। तो बकरी के बच्चे को मैंने उठा लिया चोरी की नीयत से, मैं अब इसको ले जाऊं। बोला थोड़ा चला ना तो मैंने मुड़ के देखा तो बकरी जहां से उठाई थी ना वहां तक इसकी लंबी टांगे थी। अल्लाहु अकबर। मैं तो उसको छोड़ के जो रेस हुआ ना सूतरी फेंका और भाग गया। तो वो दादा वो कोई जिन होगा जब तो उसने कि अपने उठा तू ले जा मुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चले जनाब, आज बहुत अनोखी बातें भी हुई और बहुत मालूमात में इजाफा भी हुआ।